اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بیحد پسندیدہ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار دوپہر 3 سے 4 کے درمیان صرف ٹیلنٹ نیوز کے اوپر۔ اس پروگرام میں آپ شامل ہو کر اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ اور اپنے تمام مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو اس پروگرام یقین کے ذریعے قرآن و سنت کی موجودگی میں، قرآن و سنت کے تحت آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی، صحیح کی جائے گی۔ ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے اچھی بات آگے تک پہنچائی جائے، کیونکہ اچھی بات کو آگے تک پہنچانا جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی کہ یہ وہ انبیاء والے کام ہے، یہ وہ نبیوں والے کام ہیں، یہ وہ پیغمبروں اور پیمبروں والے کام ہیں جو ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں کہ نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ یہ صرف ان کا کام نہیں ہے جو لوگ تبلیغ دین کے لیے صبح سے لے کے شام تک نکلتے ہیں، یہ صرف ان کا کام نہیں ہے جو مسجد کے ممبروں کے اوپر بیٹھتے ہیں، یہ صرف ان کا کام نہیں ہے جو گھروں میں آ کر ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے جو مسجدوں کے اندر یہ صرف ان کا کام نہیں ہے جو مسجدوں کے اندر دارالافتاء کھول کر تشریف فرما ہے۔ ہر بندے کو اپنے اپنے استطاعت کے تحت اچھی بات آگے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ایک اہم فریضہ ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب کو پیدا اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم نیکیوں کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں۔ تو یہ ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک ذریعہ ہے، یہ پلیٹ فارم جہاں سے ہم کوئی اچھی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی کوئی بات اور احادیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ کوئی حدیث مبارکہ یا کوئی کسی بزرگان دین کے اقوال کہ وہ آپ تک پہنچیں اور آپ کے گھر میں ایک ایسا ماحول، ایک ایسا نظام قائم ہو جو شریعت کے تحت ہو، جس کے کیونکہ ہمارا اور آپ کا تو جو بھی جنریٹر ہے وہ اسلام ہے، اور ہماری اپنی زندگی کے تمام فیصلے بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو کرتے ہوئے، اور جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور میں نمازوں کی پابندی ہے، درود پاک کی پابندی ہے، گھر میں ایک اچھا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، ایک ایسا ماحول جس میں تمام گھر کے لوگ جو ہے وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، روزانہ 1 پیج قرآن پاک کی کم سے کم تلاوت کریں، روزانہ سب بیٹھ کے درود خوانی کریں، روزانہ کم سے کم ہمارے گھر سے ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ پاکستان دنیا میں ان ممالک میں سر فہرست ہے جہاں پہ سب سے زیادہ چیریٹی اور ڈونیشنز ہوتی ہیں، سب سے زیادہ زکوٰۃ ہمارے یہاں دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اگر ہم اپنے اس زکوٰۃ کے سسٹم کو 12 مہینے اپنے گھر سے آن رکھیں کہ ہمارے گھر میں مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے، ہمارے بلڈنگ کا ایک چوکیدار ہے، ہمارے راستے میں کوئی، ہمارے گھر کے برابر میں کوئی ایسا گھر ہے جہاں پہ کھانا نہ پکتا ہو، ہمارا کوئی پڑوسی اگر بھوکا سوتا ہے تو ہمیں خیال اس کا سوال ہم سے ضرور کیا جائے گا کہ تمہارے گھر کے اندر تو کھانا پکتا تھا، تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا تھا۔ اور بہت ساری ہماری بہنیں اپنے گھروں میں رشتوں کے انتظار میں بھی بیٹھی ہیں اور ان کے لیے جہیز کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ بہت ساری، اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے دوست احباب میں ذرا جھانکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت سارے گھر ایسے ملیں گے جہاں پر شادی کی تیاری ہے مگر جہیز کی تیاری نہیں ہے۔ کتنا فرق ہے شادی کی تیاری اور جہیز کی تیاری میں۔ ایک انسان شادی کے لیے تیار ہے مگر اس کے پاس جہیز نہیں ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے اسلام کے اندر کیا فرمایا گیا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، جتنا ہو سکے نکاح کو آسان کرو، جب بچہ بلوغت تک پہنچ جائے تو اس کی شادی کرو۔ بہت سارے لوگ اس چکر میں شادی نہیں کر رہے ہوتے کہ جی ابھی ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، 2005 کے زلزلے میں بھی دیکھ لیجئے جو پاکستان میں ایک بیلٹ کے اوپر ہمارے آیا تھا مظفر آباد کی طرف، آج بھی دیکھ لیجئے جب 3 سال سے 2019 سے لے کے اب 2022 ہو گیا، جب ہم کووڈ کو فیس کر رہے ہیں تو کتنے دینے والے ہاتھ تھے جو لینے والے ہاتھوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو اپنے پیروں پہ خود بخود کھڑا کر دے گا۔ تو ہمارے گھروں سے بچیوں کے جہیز کی تیاری کا سامان بھی جانا چاہیے، اگر ہم اتنے مخیر حضرات میں سے ہیں تو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیے، اور ان گھروں میں ضرور جھانکیے جہاں پہ ضرورت مند لوگ موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان
کسی دوسرے مسلمان کی اس موقع پر مدد نہ فرمائے جہاں اس کی بے حرمتی ہو، بے عزتی ہو، اس کی توہین کی جاتی ہو، اس کی آبرو ریزی کی جاتی ہو، تو اللہ پاک اس مسلمان کی بھی اس موقع پر مدد نہیں فرماتا جہاں اس کی آبرو ریزی کی جاتی ہو، بے عزتی کی جاتی ہو، توہین کی جاتی ہو۔ تو اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے مشکل وقت میں اس کا مسلمان بھائی اس کی مدد کرے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بھی اس مشکل وقت میں ضرور مدد کرے۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھا جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب میں آتا ہوں مفہوم کی طرف، ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کی توہین ہمارے سامنے کی جاتی ہے، ان کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، اور ہم نے سامنے والے کو چپ کرایا ہو، ہم نے اس شخص کی مدد کی ہو۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس معاشرے کی طرف نظر ڈالیں گے نا، تو یقیناً آپ کو 2% لوگ ایسے ملیں گے جو اس حدیث مبارکہ کے تحت پورے اتریں گے۔ 98% لوگ ایسا نہیں کریں گے، وہ اس کے ساتھ مل کر اس کی توہین کریں گے۔ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ مل کر دوسرے مسلمان بھائی کی توہین کریں گے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اس کے پاس اس کی اس چیز کا احساس دلائیں گے جو چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس عزت کی نوکری نہیں ہے، اس کے پاس اولاد کی شادی کا ساز و سامان نہیں ہے، اس کے پاس اچھے الفاظ اگر مثال کے طور پہ نہیں ہے، اس کی شخصیت اچھی نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ویسا نہیں بنایا، تو میرے بھائی ان تمام چیزوں میں اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹی موجود ہے کہ وہ آپ کا کلمہ گو بھائی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ نے مشکل وقت میں، خاص طور پر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم نے اپنے بھائی کی اس وقت مدد نہیں کی جب اس کی توہین کی جا رہی ہو، آبرو ریزی کی جا رہی ہو، بے عزتی کی جا رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری اس وقت پر مدد نہیں فرمائے گا جب تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوگا۔ تو اپنے مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، خاص طور پر اس کی آبرو ریزی کے وقت، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس کو اپنے اوپر فرض کیجئے، اس کے اپنے اوپر واجب کیجئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہماری مشکل وقت میں ہماری رہنمائی فرماتا رہے، ہماری مدد فرماتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کی عزتوں کو سلامت رکھے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس سے کہتے ہیں جب ویلتھ از گون سم تھنگ از گون، بٹ ہیلتھ از گون ایوری تھنگ از گون، رسپیکٹ از گون ایوری تھنگ از گون۔ پلیز اس کا خصوصی خیال رکھیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، تعلیم حاصل کیا کرتا تھا، اور وہاں سے میرا ایک وظیفہ بھی مقرر تھا۔ میں بہت اچھا طالب علم تھا، اور میں مدرسے میں میرا ایک حساب کتاب اچھا تھا، میرا پڑھائی میں بہت دل لگتا تھا، اور وہاں پر میرا ایک بڑا قریبی دوست مجھ سے جلا کرتا تھا، مجھ سے حسد کیا کرتا تھا، اور وہ مجھ سے اس حد تک حسد کیا کرتا تھا کہ میرے معاملات کے اندر دخل اندازی کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے تنگ آ کر اپنے استاد کے پاس گیا اور اپنے استاد محترم سے عرض کی کہ میرا ایک خبیث دوست ہے جو میرے حسد کی وجہ سے، مجھ سے حسد کرنے کی وجہ سے انگاروں کے اوپر لوٹتا ہے، مہربانی فرما کر ذرا اس کو میرے راستے سے دور فرما دیجیے۔ تو استاد محترم نے کمپلین کو سن کر بڑے جلال میں آئے اور بڑے غصے میں آئے، اور غصے میں آ کر وہ فرماتے ہیں کہ دوست کا حسد کرنا تجھے پسند نہ آیا، مگر تجھے کس نے بتایا کہ غیبت کرنا اچھی بات ہوتی ہے؟ اگر تیرا دوست تیرے سے حسد کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہے، تو بھی اپنے دوست کے پیچھے غیبت کرنے کی وجہ سے دوزخ میں ہی چلا جائے گا۔ یہ جو گفتگو کا جو متن ہے، اس کا جو عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ برائی کا علاج جو ہے وہ برائی نہیں ہوتا۔ آپ اس بات کو محسوس کیجئے کہ ہم کسی برے کام کو روکنے کے لیے بھی کیا برائی کا سہارا تو نہیں لیتے؟ تو اس معاشرے کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں۔ ہم کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی ہی کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کو کوئی گالی دیتا ہے تو کیا پلٹ کر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی تو نے ہمیں گالی دے دی، ایک گالی اور دے دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی؟ نہیں، اس نے ہمیں گالی دی ہے تو ہم اس کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے۔ اگر وہ ہمیں تھپڑ مارے گا تو ہم اس کو کوٹ کے رکھ دیں گے۔
اگر ہم کمزور ہیں تو ہم اپنے پاورفل آدمی کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائیں گے، اور اگر ہم پاورفل ہیں تو اپنے کمزور کو دبا کے رکھ دیں گے۔ برائی کا علاج برائی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا دوست آپ سے حسد کرتا ہے تو اس کو رشک کے اوپر لے کر آئیے، اس کی کاؤنسلنگ کر کے، اس کو محبت دے کر، اس کو سمجھا بجھا کر اس رشک کے اوپر لے کر آئیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ آپ سے محبت کرنے لگے، حسد کے آگ سے باہر نکل جائے، آپ کا کمپٹیٹر بننے کے بجائے آپ کا ہم نوا بن جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ یہ سارے دوزخ میں لے جانے والے کام ہیں۔ اگر میں اپنے ایک دوست سے حسد کرتا ہوں تو میں بھی دوزخ میں جاؤں گا، اور اگر میں اس کی غیبت کرتا ہوں تب بھی مجھے معاذ اللہ اللہ نہ کرے دوزخ میں ہی جانا پڑے گا۔ تو یہ معاشرے کی چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں جو بڑے بڑے ناسور کی شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، کیونکہ جو ہم درود پاک یہاں سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو جواب میں ہم سب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ تو جب بھی یہ پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں تو درود پاک سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا آغاز کریں، اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، گزارش بھی کرتے ہیں، بار بار التجا بھی کرتے ہیں کہ جس طرح گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، اسی طرح گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی ہونی چاہیے، اسی طرح گھر میں روزانہ تھوڑی دیر ہی صحیح تمام گھر کے لوگ بیٹھ کر درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ لازمی بھیجا کریں۔ یہ درود خوانی کی جو محافل ہوتی ہے نا، ان میں گھروں کے اندر سے بیماریاں چلی جاتی ہیں، بے برکتیاں چلی جاتی ہیں، بے روزگاریاں چلی جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے کدورتیں نفرتیں چلی جاتی ہیں، اور ایسا گھر کا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک ماشاءاللہ ہر وقت نور ہی نور برستا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پروگرام دیکھتے رہیے، درود پاک پڑھتے رہیے، کیونکہ میں ایک جملہ اکثر و بیشتر دہراتا ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ ہر مشکل کا جو حل ہے وہ درود پاک ہے، ہر درد کی جو دوا ہے وہ صلی علی ہے۔ اور الحاج خورشید احمد ہمارے بڑے اچھے دوست، بڑے بھائیوں کی طرح ایک نعت خواں تھے، اور ان کا کلام ایک بڑا مشہور تھا، اور وہ کہتے تھے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ سارہ احمد ہیں کویت سے، والدہ کا نام ہے ساجدہ بانو، اور کہتی ہیں کہ آغا بھائی مجھے ایک عجیب سی بیماری ہے جس کو ایگزیما کہتے ہیں، مجھے ہر وقت خارش ہوتی رہتی ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر، پیروں کے اوپر، سر میں ان بیماری سے بہت زیادہ پریشان ہوں، ڈپریشن میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، انزائٹی میں ہوں۔ بڑے میں نے ڈاکٹرز کو یہاں پہ دکھایا ہے، 2-3 دفعہ وہ شاید پاکستان بھی آئی ہیں، اور یہاں پہ بھی آ کے انہوں نے ڈاکٹرز کو دکھایا، مگر ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس بیماری کا حل مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ میں نے بہت ساری اینٹی الرجی کی ٹیبلٹس بھی کھائی ہیں، میں نے بہت حکیمی دوائیاں استعمال بھی کی ہیں، ہومیوپیتھک کی طرف بھی میں گئی ہوں، بڑے وظائف بھی پڑھ کے میں نے اپنے اوپر دم کیے ہیں، ایلوپیتھک کو بھی یوز کر رہی ہوں، ایج گزرتی جا رہی ہے، لیکن میرا یہ مسئلہ جو ہے وہ میری جلدی امراض کا وہ صحیح نہیں ہو رہا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس بہن کے لیے، سارہ احمد کے لیے خاص دعا کیجیے، اور جتنے بیمار ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، جو پریشان حال شامل ہوتے ہیں، جن کے ساتھ جو بھی مشکلات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جس پریشان حال کو دیکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ پریشانی، وہ مشکل، وہ بیماری آپ کو نہیں لاحق ہوگی۔ لیکن کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کو دیکھ کر، 3 مشکل لوگوں کو، 3 مصیبتوں کو دیکھ کر، 3 بیماریوں کو دیکھ کر اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ 3 جو بیماریاں ہیں وہ رحمت ہیں۔ جیسے کسی کو اگر آشوب چشم ہو، جس کی آنکھ سے پانی بہتا ہو، اس کو دیکھ کر یہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو یہ آشوب چشم جو ہے یہ رحمت ہے، اگر یہ اندر ہی رک جائے گا تو ہمیں نابینا کر دے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کسی کو نزلہ زکام کا اگر کوئی مریض ہو، اس کو دیکھ کر یہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس کو دیکھ کے پڑھ لیا اور نزلہ زکام اندر ہی رہ جائے گا تو ہماری موت کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ نزلہ جو ہے وہ رحمت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو جلدی بیماری ہے اور اس کی اسکن سے پانی رستا ہو، پیپ رستا ہو، تو اس کو دیکھ کر یہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے جسم کے اندر یہ پیپ یا پانی رک جائے گا تو یہ ہمیں
پریشان کر دے گا۔ تو میری بہن، ہم آپ کے لیے بڑے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی آپ کے اوپر کرم فرمائے، آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ اور آپ نے یقیناً بڑے اچھے اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن قرآن پاک میں تو الحمدللہ ہر بیماری کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ آپ 6 آیات شفا لکھیں نیٹ کے اوپر، 6 آیات شفا۔ اگر آپ کے گھر میں مدنی پنسورہ ہے، دسورہ ہے تو اس میں کھولیں، اس میں بھی انشاءاللہ 6 آیات شفا آپ کو مل جائیں گی۔ تو 6 آیات شفا نکالیے اور ہر نماز کے بعد 6 آیات شفا کو 11 مرتبہ پڑھیے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ 6 آیات شفا پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں، اور پانی جو ہے وہ کہیں سے بھی منگوا لیں، زمزم آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، اور اس کو پئیں دم کرنے کے بعد۔ اور ایک کاٹن لے لیجئے یا کوئی صاف ستھرا ململ کا کپڑا لے لیجئے، اس کے یہی پانی اسپرے والی بوتل میں ڈالیے، اور اس کو اسپرے کر کے اس کو جہاں جہاں بھی آپ کے وہ باڈی کے اوپر زخم ہیں، جہاں جہاں بھی متاثرہ جگہ ہے، اس کو آپ کاٹن کے کپڑے سے اس کو اتنا گیلا رکھنا ہے جیسے ایک ویٹ ٹیشو ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ اس کو آپ نے گیلا نہیں کرنا، اتنا ہی اس کو گیلا کریں، اور اس کے اوپر یہ دم کیا ہوا پانی، زمزم والا پانی اس کے اندر لگائیں، اور مجھے 40 دن کے اندر ضرور رپورٹ کیجیے گا کہ آپ نے یہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کی، اور پابندی کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ آپ نے کیا۔ ہر نماز کے بعد 6 آیات شفا کو 11 مرتبہ پڑھا، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے زمزم پہ پانی دم کر کے بہت پیا، اور اس کو ایک اسپرے والی بوتل میں ڈالا، اور ململ کے کاٹن کے کپڑے میں آپ نے اس کو ہلکا سا ویٹ کر کے اپنی باڈی کے اوپر لگایا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے بے شمار ایسے خارش کے مریض، ایگزیما کے مریض الحمدللہ میرے پاس سے اس عمل کی بدولت، قرآن پاک کی بدولت ٹھیک ہو کے جا چکے ہیں الحمدللہ۔ اسلام آباد سے ہمارے بھائی جن کا نام رفیق احمد ہے اور والدہ کا نام تنویر بیگم ہے، کہتے ہیں کہ جی بار بار میری نکسیر پھوٹ جاتی ہے۔ نکسیر پھوٹنے کا مقصد ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ناک میں سے ایک دم بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں۔ عموماً لوگوں کو گرمی کے اندر نکسیر پھوٹ جاتی ہے، جب بہت دھوپ وغیرہ میں نکلتے ہیں بچے اور بڑے، تو وہ اکثر ان کے جو ہے نا وہ نکسیر بہہ جاتی ہے، تو فوراً برف کے کیوبز ان کے سر کے اوپر رکھے جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی ان کے سر پہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ لیکن اس کے بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں۔ یہ تو میڈیکلی اس کا پورا ایک سی ٹی اسکین ہوتا ہے، MRI ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ پوری تشخیص ہوتی ہے، اس کی پوری رپورٹس ہوتی ہیں، سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تب جا کے اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ نکسیر کا بار بار پھوٹ جانا کیا ہے۔ تو ایک اچھے ڈاکٹر سے تو لازمی آپ نے کنسلٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ میں آپ کو جو مشورہ دوں گا انشاءاللہ اس سے آپ کو 100% فائدہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ یقین کیجئے گا کہ بڑے بڑے مسئلے اس قرآن پاک سے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو قرآن پاک دیا ہے وہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، اور اس کا یقین یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہمارے آقا و کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کو میں کسی پہاڑ پہ نازل فرماتا تو اس کو ریزہ وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جس کے پاس قرآن پاک جیسی دولت موجود ہو تو اس کا کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی انزائٹی، کوئی وبا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، صرف آپ کا یقین اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور یہ پروگرام جو آپ ٹیلنٹ نیوز کے اوپر ہر جمعہ ہفتہ اتوار دوپہر 3 سے 4 دیکھتے ہیں نا، جس کا نام یقین ہے، اس کے اندر ہم آپ کے یقین کو پختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا یقین، اپنا ایمان، اپنا گمان پختہ رکھیے کس کے اوپر؟ اللہ کی ذات کے اوپر، رسول اللہ کی ذات کے اوپر، قرآن پاک کے اوپر۔ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی واپس جائیں گے، نہ آتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں کچھ تھا، نہ جاتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا۔ جب ہم آئے تھے تو ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو ایک چیز اپنے ساتھ لے کے جانی ہے، اور وہ ہے کامل ایمان اس دنیا سے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور کامل ایمان اس دنیا سے جو لے کے جائے گا وہی اس دنیا سے بامقصد لوٹے گا، وہی اس دنیا سے کامیاب ہو کے جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر کامیابی اس کی ہے جس کے بہت بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بہت بڑے بڑے بنگلے ہیں۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میری اولاد نااہل ہے تو میں اس کے لیے کچھ بھی چھوڑ کے چلا جاؤں، اس نے تو بیڑا ہی غرق کرنا ہے، اور اگر میری اولاد اہل ہے تو اس کو میرے چھوڑے میں مال کی کیا ضرورت ہے، وہ اہل ہے، خود ہی اپنے لیے سب کچھ کر لے گی۔ آتے ہیں دوبارہ اسی وظیفے کی طرف کہ قرآن پاک کے اوپر اپنا بھروسہ، اپنا ایمان بہت مستحکم رکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کرم ہوگا، اور یہ جو چھوٹا سا مسئلہ ہو یا بہت بڑا مسئلہ ہو یہ حل ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد
11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 111 مرتبہ یا سلامو پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پئیں۔ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسائل آپ کے ضرور حل ہو جائیں گے۔ عمان سے جی ہماری ایک بہن جن کا نام ہے فاخرہ، والدہ کا نام فرماتی ہیں رافعہ، کہتی ہیں میرے دل میں ہر وقت خوف ہے، ہر وقت ڈر ہے، مطلب میں ڈر کے مارے رات کے وقت واش روم بھی نہیں جا سکتی، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں روڈ کراس اکیلی نہیں کر سکتی، گھر سے باہر اکیلی نہیں جا سکتی، رات کو دعوتوں اور شادیوں میں نہیں جا سکتی۔ اور عمان سے آپ نے ہمیں رابطہ کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کو ماشاءاللہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے آگے، اور اس کا فیڈ بیک ہمیں دیا جاتا ہے۔ آپ اس پروگرام میں ماشاءاللہ جیسے جیسے اپنے دل سے شامل ہوتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ الحمدللہ ہماری کاوشوں کو، ہماری کوششوں کو سراہا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر میرا یقین کیجئے میرے اکیلے کا کوئی بھی اس کے اندر کریڈٹ نہیں ہے، کریڈٹ میری پوری ٹیم کا ہے، میرے یہ پورے کرو کا ہے، جو سامنے میرے کیمرہ مین بیٹھے ہوتے ہیں، میرے میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں، ہمارے ایم سی آر پی سی آر میں ہمارے پروڈیوسرز ہیں، ہمارے ڈائریکٹرز ہیں، ہمارے بہن بھائی یہاں پہ تشریف فرمائے، بڑی محبتوں سے، بڑی عقیدتوں سے اس پروگرام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے مالکان بڑے دعاؤں کے مستحق ہیں کہ ان کو خاص ان کے لیے، ہمارے پوری ٹیم کے لیے دعا کی جائے۔ اچھا، یہ جو خوف اور دل میں ڈر جو ہر وقت ہے نا، تو یقین کیجئے کہ دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا تو دنیا کا ڈر وہاں پر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یقین کیجئے آپ کے دل میں دو میں سے ایک چیز رہ سکتی ہے، یا تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت رہ سکتی ہے یا دنیا کی محبت رہ سکتی ہے۔ اس دل میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو دنیا کی محبت جگہ نہیں لے سکتی۔ اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا تم میں نہ رہے، تم دنیا میں رہو۔ ہم دنیا میں اس طرح رہتے ہیں کہ دنیا ہمارے اندر بس گئی ہے۔ ہم اس 4 روزہ زندگی کو، جس کو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہیں، ہم ایک ٹرانزٹ لاؤنج میں ہیں، ہمیں کسی بھی وقت اس دنیا سے واپس جانا ہے، بیگ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے اگلے ہمیشہ کے منزل مقصود کا۔ وہ پلین، وہ ٹرین، وہ بس، وہ کسی بھی لمحے آئے گی اور آگے ہمیں اشارہ دیا جائے گا کہ چلو بھائی بیٹھو اپنے اگلے سفر کے لیے، جو تمہاری زندگی کا آخری سفر ہے۔ تو اپنے دل میں اگر ہم نے دنیا کی محبت بٹھا کے رکھی ہے، دنیا کا ڈر بٹھا کے رکھا ہے، بدماشوں سے ڈرتے ہیں، پولیس والوں سے ڈرتے ہیں، اپنے گلی محلے کے بدماشوں سے ڈرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے علاوہ ہر اس شخص سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو، ماں باپ سے ڈرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ ماں باپ آپ سے جو ہے نا وہ ڈرا کے بھی محبت ہی کرتے ہیں۔ وہ آپ سے اگر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تو اپنے ماں باپ کی ڈر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے، اور جو لوگ اپنے ماں باپ سے نہیں ڈرتے نا، آپ یقین کیجئے کبھی کال کوٹری پہ جا کے جیلوں کے اندر قیدیوں سے پوچھیں، بڑے بڑے مجرموں سے پوچھیں، تو وہ کہیں گے ہم اپنے بچپن میں ماں باپ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو ماں باپ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، اور احترام سب کا کرنا چاہیے، اور اللہ سے تو لازمی ہر صورت میں ڈرنا چاہیے۔ قرآن پاک کو باقاعدگی سے اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کا ڈر بالکل نکل جائے گا۔ عشاء کے بعد روزانہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجئے۔ یاسین شریف قلب قرآن ہے، قرآن پاک کا دل ہے۔ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد لازمی یاسین شریف کی تلاوت کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، پانی دم کر کے پیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کے دل میں جو ہے نا خوف خدا اور عشق رسول ہوگا۔ ہمارے اس دل کے اندر خوف خدا اور عشق رسول آ جائے تو آپ یقین کیجئے گا ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ دل میں اگر خوف خدا ہوگا تو گناہوں سے ویسی نفرت ہو جائے گی، اور عشق رسول ہوگا تو ہر وقت زبان پر کلمہ طیبہ چلتا رہے گا، استغفار چلتا رہے گا، درود پاک چلتا رہے گا، تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ احمد علی بھائی ہیں ہمارے، والدہ کا نام نادرہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے مسقط سے، اور کہتے ہیں کہ میں جب بھی سوتا ہوں آغا صاحب تو مجھے ایسا لگتا ہے میرا کوئی گلا دبا رہا ہے، گلا بھیج رہا ہے، اور یہ میرے ساتھ جو معاملات ہیں یہ بچپن سے ہیں، کہ جب بھی میں بچپن سے، مطلب میری اب تو خیر شادی بھی ہو گئی ہے، بچوں والا ہو گیا ہوں، لیکن میرے ساتھ بچپن کا ایک پرابلم ہے۔ جب میں پاکستان میں رہا کرتا تھا تو مجھے جب بھی سوتے میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میرا کوئی گلا بھیج رہا ہے، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میری جو نظام تنفس ہے وہ بالکل آؤٹ ہوا ہوتا ہے، میری سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے، میں ہانپ رہا ہوتا ہوں، میرے پسینے سے میں شرابور ہوتا ہوں، سردی کے اندر بھی مجھے بہت پسینے آتے ہیں، اور پھر وہ پوری رات میں سو نہیں پاتا، پوری رات میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ اور یہ مہینے میں ان کے ساتھ یہ کیفیت 1 مہینے میں 1-2 دفعہ ہی ہوتی ہے، اور انہوں نے جہاں سے علاج بھی کروایا کئی دفعہ، تو الحمدللہ ان کو ٹیمپرری تو فائدہ ہوا، اس کے بعد ان کی کنڈیشن ویسے ہی ہو گئی ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ جب بھی میں سوتا ہوں میرا کوئی گلا گھونٹتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا۔ یہ بچپن سے نظر بد کے معاملات ہیں،
اور اس میں کسی کی شرارت بھی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسئلہ آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہو سکے تو روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے۔ سورہ بقرہ میں تقریباً 2.5 پارے کی سورہ بقرہ ہے۔ جب آپ قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو پہلا پارہ ختم ہوتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے، اور تیسرا پارہ تقریباً نصف سے تھوڑا سا پہلے مطلب 2.25 پارے تک آپ جائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور سورہ بقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں۔ اور پانی کون سا ہونا چاہیے؟ آبویسلی زمزم ہونا چاہیے۔ تو صبح سے لے کے شام میں کسی بھی وقت، کوئی آپ کے لیے میں وقت کی پابندی، یا فجر کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، جو آپ کو ٹائم کنوینینٹ ہو، تو آپ روزانہ ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پیجئے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو لگے کہ یہ سورہ بقرہ طویل ہے اور اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے، تو میں آپ کو یہ کیا نام ہے، یہ اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو کہیے، اپنے بہن کو، بھائی کو، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو، کہ وہاں پر یہ کوئی اگر کر سکے تو یہ بہت اچھا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے یہ جو رات کو خواب میں ڈرنا اور یہ گلا کے بھینچنا یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ ہے، وہ رات کو یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 11 مرتبہ، اور چاروں کل 11 مرتبہ، یہ آپ نے کم سے کم 11 دن کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 11 مرتبہ، آدھے گھنٹے کا تقریباً یہ وظیفہ ہے۔ اول و آخر درود پاک ہے، ایک مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے بہت زیادہ پئیں۔ تو یہ چونکہ پرانا مسئلہ ہے، بچپن کا مسئلہ ہے، زندگی بھر کا مسئلہ ہے، جان کا مسئلہ ہے، وظیفہ تھوڑا طویل ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اگر آپ نے 3 مہینے تک یہ عمل کر لیا، چاہے سورہ بقرہ کا کر لیا یا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل کا کر لیا، 11 مرتبہ اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے، زمزم پہ دم کر کے اس کو پی لیا، تو انشاءاللہ یہ جو بھی بد اثرات ہیں، جو بھی یہ شرارت ہے، یہ ساری چیزیں زندگی سے بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو، یقین کی پوری ٹیم کو، ٹیلنٹ نیوز سے اجازت دیجیے۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، ہر جمعہ، ہفتہ اتوار دوپہر 3 سے 4 میں اس پروگرام میں شامل ہو کر آپ اپنے مسائل ہم سے بیان کرتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھتے رہتے ہیں، اس پروگرام میں درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اس کو آگے سے زیادہ شیئر کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں، فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں۔ ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کووڈ بہت بری طرح پھیل رہا ہے اور پورے پاکستان میں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وبا سے، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو، دنیا بھر کے انسانوں کو محفوظ رکھے، محروم رکھے، اور سب کو اس وبا سے جو ہے جلد از جلد چھٹکارا مل جائے۔ پوری SOPs کی پابندیاں کیجیے، سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور فائدہ اٹھائیے، اس کو کسی سے ہاتھ نہ ملائیے، کسی سے معانقہ نہ کیجیے، کسی سے گلے نہ ملیے، کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیے، ماسک ہر وقت لگا کے رکھیے، اور ہینڈ سینیٹائزر اپنے ہاتھوں میں اپنے پاس ضرور رکھیے۔ اور پلیز اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس جگہ پر وبا ہو وہاں پر مت جاؤ، اور تم جس جگہ پر ہو وہاں پر اگر وبا ہو تو وہاں سے باہر مت نکلو، اور اس کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کرائی تو کرا لیجئے، اور اگر آپ نے ویکسینیشن کرا لی ہے تو 6 مہینے اگر گزر چکے ہیں اور 30 سال سے اگر آپ اوپر ہیں تو پلیز جا کے بوسٹر بھی لگوا لیجئے، کیونکہ جان بچانا جو ہے وہ فرض ہے۔ دوبارہ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔